قصہ حضرتی نوح علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی علیہ السلام بھیجے، جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرتی نوح علیہ السلام بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے پہلے رسول ہے۔ حضرتی آدم علیہ السلام کی انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگی اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان جگہوں پر جہاں وہ نیک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجسمے یعنی بت بنا کر رکھ دو اور ان کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دو۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں تمہارا دل اسی طرح لگے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ لوگ شیطان کی اس دھوکے میں آ گئی اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کی مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ دی، تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہے۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی اور یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس قوم کی شرک کی وجہ شیطان نے ان لوگوں کی دلوں میں یہ خیال بھی ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت اس لیے نہیں بنائے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، تمہاری مشکلات دور کرے گا اور تمہاری مسائل حل کرے گا۔ اس طرح لوگ شیطان کی بہکاوی میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ شرک کا مطلب ہے کہ کسی ہستی یا رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ دعوت توحید۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی افراد کو اکیلے بھی سمجھا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور مذاق اڑائے۔ قوم کا رد عمل۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سردارانوں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والا تو ہم سے بھی غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنی بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسی لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بار بار انکار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑے، اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ کشتی بنانے کا حکم۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کی عذاب طلب کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ کے قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑیوں کی تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی، جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے اور یہ کشتی کہاں چلے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کی بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل جاری رکھتی ہوئی کشتی بنا لی۔ کافروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب۔ جب کافروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں،
ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑی کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسے اونچی موجی اٹھنے لگی۔ ایام کا انجام: حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چل جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اچانک ایک موج آئے اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔